ادراک رسائی کر نہ سکا سپنوں سے بھی پردہ ہوتا ہے مولا پردہ تو ہٹا جلوہ تو دکھا اپنوں سے بھی پردہ ہوتا ہے اللہم صلی اللہ میں دعوت دے رہا ہوں خطیب کاظمین فخر کاظمین علامہ محمد عباس کو صاحب اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا مولى القولين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لا يحبك إلا مؤمن ويبغضك إلا ابن الزنا صلوات تمام ہم اس خالق العباد اللہ کے لیے وقف ہے جو لائق حمد تمام درود ان ذات مقدسہ پر کہ جنہیں بنا کر جنہیں دیکھ کر جنہیں بھیج کر اللہ کو اتنا پیار آیا کہ خود بھی درود پڑھنے میں مصروف ہے برائے خوشنودی سیدہ زہرہ اطہر پر خروس صلوات پڑھیں ہماری خوشبختی ہے کہ ایک بزرگ عالم دین شب عاشور ہم میں تشریف فرما ہے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ مزاحم نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان سے مستفید ہو سکیں مختصر اور سادہ سی گفتگو کرنے کے لیے سامعین گرامی قدر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یا علی تجھ سے محبت صرف مومن رکھے گا اور تجھ سے بغض صرف حرامی رکھے گا بیدار ہو کر نیاز حسین علی تجھ سے محبت صرف مومن رکھ سکتا ہے اور تجھ سے بغض صرف حرامی رکھ سکتا ہے بندہ دوڑتا ہوا رسول کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا یا رسول اللہ کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں لیکن جب علی کا نام میرے کانوں پہ پڑھتا ہے تو میرا خون جوش مارنے لگتا ہے پیغمبر نے فرمایا
حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین گرامی قدر، ماں اچھی ہو تو غیر شیعہ بھی علی کو ولی مانتا ہے۔ ماں اچھی ہو تو غیر شیعہ بھی علی کو ولی مانتا ہے۔ ماں شریف ہو تو جاہل بھی ان پڑھ بھی علی کو ولی مانتا ہے، اور اگر ماں بازاری ہو تو مولوی کو بھی علی سمجھ میں نہیں آتا۔ اعلان ہو کر نیاز حسین، مولا آپ کو سلامت رکھے، سید آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی میری تقریر ماں شریف ہو تو ان پڑھ بھی علی کو ولی مانتا ہے، ماں بازاری ہو تو مولویوں کو بھی علی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرما دیا علی تو اس سے محبت وہ رکھے گا جس کی اماں شریف ہوگی۔ علی کی محبت کا تعلق سنی یا شیعہ سے نہیں، ماں کی شرافت سے ہے۔ آباد و شاد سید آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنے استاد محترم کے ساتھ، شہید کے ساتھ لاہور ایک مجلس میں تھا، وہاں ایک سکھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ سنی اور شیعہ کا محبت علی سے تعلق نہیں، صرف شریف ماں شریف ہولی چاہیے۔ وہاں سکھ کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں علامہ صاحب میں نے شان علی میں روائی پڑھنی تھی۔ ہم پریشان ہو گئے بھی سکھ کیا پڑھے گا؟ اس نے کہا علامہ صاحب گھبرائیے نہیں، میں نے اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی، اپنے گرو کے گروں کی تعریف کرنی ہے۔ سکھ کھڑا ہوا، کچھ بندے خاموش نظر آ رہے ہیں، دل میں محبت اہل بیت تو دکھ رہی ہے لیکن خاموش ہے۔ ارے حیران ہو کے تب سنا کرو جب میں کسی کمی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ارے میں تو اس کی تعریف کر رہا ہوں جس کی تعریف رحمان کرے، قرآن کرے، رسول۔ سکھ کھڑا ہو کے کہتا ہے وہ بندے جو خاموش ہیں ان کو میں الٹیمیٹم دے رہا ہوں۔ اس کے ہر شعر کے بعد بات تھا، ہر شعر کے اینڈ میں کوئی ہو رہی تھے 10، کوئی ہو رہی تھے 10۔ شعر پڑھنے لگا ہوں، جو بندے خاموش ہیں میں ان سے پوچھوں گا کوئی ہو رہی تھے 10۔ اس سے کہتا ہے جنت فاطمہ دا تاج، جنت فاطمہ دا تاج، جیدا جگ اتے راج، او دے علی مہاراج، کوئی ہو رہی تھے 10۔ اگلی گل کیڑی کی انہیں کہتا ہے ہووے لقب امیر دیتی رب شمشیر گدی والے اندو پیر کوئی ہو رہے تھے 10۔ ہووے لقب امیر گدی والے اندو پیر دیتی رب شمشیر کوئی ہو رہے تھے 10۔ اگلا مصرع میرا نہیں سکھ کا ہے، اگر نہ پڑھوں تو سکھ سے زیادتی ہے۔ وہ کہتا ہے گل سوڑ بڑی گہری لگی رب دی کچہری، اتھے بولے انوسیری کوئی ہو رہی تھے 10۔ علی گلے سے نہیں خون کی رگوں سے بولتا۔ آخری شعر اس نے کہا مینو لگ گئی ہے سو، مینو لگ گئی ہے سو، اکو جیا ویکھے تو تیرا دور اہل سنت میرے بھائی جو بیٹھے ہیں، ان سب کے گدی والوں کا پیر بھی علی۔
میری آج کی تقریر میرے اہل سنت بھائیوں کے حصے کی، ان سب کے گدی والوں کا پیر علی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں جیسے آپ کے علامہ صاحب انڈیا میں اجمیر شریف ہے، اسی طرح پاکستان میں بزرگ ہے بابا فرید گنج شکر، ان کے ہاں ایک بہشتی دروازہ ہے۔ 9 اور 10 محرم کو بندے بس سے بھر بھر کے بہشتی دروازے پہ جاتے ہیں۔ ارے بھائی پتہ تو کر بہشتی دروازہ ہے کیا؟ منبر پہ بیٹھ کر حلفاً بات کہہ رہا ہوں، گنج شکر کراتے تھے مجلس، دروازے پہ خود کھڑا ہوتا تھا، مرید پوچھتے تھے بابا جی اندر کیا ہے؟ وہ کہتے تھے بہشت ہے گزرتا جا۔ بابا گنج فرید شکر بیٹھے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ مرید آیا، کہنے لگا بابا جی آپ بھی ولی ہیں؟ بابا نے کہا ہاں میں بھی ولی۔ کہا علی بھی ولی ہیں؟ کہا بے شک علی بھی ولی۔ کہا جب آپ بھی ولی ہیں علی بھی ولی ہیں تو پھر یہ ہر وقت علی یا علی یا علی یا علی کیوں کرتے رہتے ہیں؟ بابا جی کہا کتوں آئے ہیں؟ کہتا ہے ملکہ ہانس گاؤں سے۔ بابا جی کہا کون ہوتے ہو؟ کہتا ہے کمی ہونا۔ بابا جی نے کہا کیا کھاتا ہے؟ کہتا ہے گندم کنو کھانا۔ بابا جی نے کہا تیرے سردار کیا کھاتے ہیں؟ کہا گندم کھاتے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو گندم کھائے تو کمی، وہ گندم کھائے تو سردار۔ اس نے کہا بابا جی جو گندم وہ کھاتے ہیں وہ ان کے اپنے گھر کی ہوتی ہے، جو میں کھاتا ہوں وہ مانگ کے کھاتا ہوں۔ بابا نے کہا علی بھی ولی ہے میں بھی ولی ہوں، جو ولایت علی کی ہے وہ ان کے اپنے گھر کی ہے، میں مانگ کے۔ زندہ و سلامت رہتے، آباد و شاد رہتے۔ میں نے کتاب میں پڑھا اہل سنت بھائیوں کی، اس میں لکھا تھا بابا جی دریا کے کنارے کھڑے، پیچھے صفدر بھائی ایک مرید کھڑا ہے، وہ کہتا بابا جی کشتی سے ہے کوئی نہیں دریا کے میں پار کرنا ہے۔ بابا جی نے کہا گھبرا نہیں، میرے پیچھے چلتا اور کہتا حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید۔ مرید نے بابا کے پیچھے قدم رکھا کہتا گیا حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید۔ پانی پتھر بنتا گیا، راستے میں مرید کو خیال آیا میں تو علی علی میں تو فرید فرید کر رہا ہوں، پتہ نہیں بابا جی کیا کر رہے ہیں۔ قریب کر سنا تو بابا جی کہہ رہے تھے حق علی یا علی حق علی، مل کے حق علی یا علی حق علی یا علی حق علی یا علی، نعرہ حیدری۔ اس نے کہا بابا جی واہ آپ علی علی میں فرید فرید، میں بھی علی علی کروں گا۔ اس نے کہا حق علی یا علی آئے اس ہوتا۔ بابا جی بابا نے پکڑ کر اوپر کھینچا۔ اگلا بات فکرہ میرا نہیں، اہل کتاب اہل سنت بھائی کا اس کا عقیدہ ہے۔ اس نے کہا کہ بابا جی نے اوپر کھینچا، اس نے کہا بابا جی یہ کیا راز ہے؟ آپ علی علی کریں تو اوپر، میں فرید فرید کروں تو اوپر، علی علی کروں تو نیچے۔ بابا نے کہا پہلے علی کے کتے کو سمجھ پھر علی تک آ جا۔ آپ جی زندہ و سلامت رہے۔ یا علی تجھ سے محبت صرف حلالی رکھے گا اور تجھ سے بغض صرف حرامی رکھے گا۔ ایک صحابی اپنے بچے کو اٹھا کر میرے رسول کی بارگاہ میں آیا تاکہ میں رسول سے بچے کے سر پر دست شفقت پھروا سکوں۔ آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے بچے کے سر پر دست شفقت پھیرے۔ حضور نے بچے کی طرف دیکھا اور فرمایا بچے کہو یا علی، بچے کے منہ سے یا علی نہ نکلا۔ پھر حضور نے فرمایا بچے کہو یا علی، بچے نے کوشش کی لیکن یا علی نہ نکلا۔ حضور نے منہ دوسری طرف پھیر لیا
وہ بچہ اٹھا کر پھر سامنے آیا، حضور نے منہ پھر دوسری طرف پھیرا، وہ پھر بچہ اٹھا کر سامنے، حضور نے جب تیسری مرتبہ منہ پھیرا تو صحابی رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، یہ اماں تو کہہ لیتا ہے، ابا بھی کہہ لیتا ہے، روٹی بھی مانگ لیتا ہے، پتہ نہیں یا علی کیوں نہیں نکلتا۔ حضور نے فرمایا جا اس کی اماں سے پوچھئے یا علی کیوں نہیں کہتا۔ زندہ و سلامت یہ جو ہاتھ حمایت ولایت علی میں اٹھتے ہیں، خدا کبھی سے ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی اہل سنت بھائیوں کی، حکایات الاولیاء، اگر جان اس میں لکھا ہوا تھا، ایک سجادہ نشین ہے پاکستان کے شبیر الحسن چشتی قادری صاحب، انہوں نے لکھا کہ یہ ولایت کا سلسلہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ صلوات علیہ محمد جبکہ اہل سنت امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو شب معراج اللہ نے رسول کو ولایت والا جبہ عطا کیا۔ اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں لکھا ہوا حکایات الاولیاء، کسی بھی دربار سے یا اردو بک سٹال پاکستان کسی بھی جگہ سے آپ کو مل جائے، ولایت والا جبہ اللہ نے حضور کو عطا کیا اور فرمایا کہ زمین پر جا کر جس کو سب سے زیادہ اہل سمجھنا اسے یہ ولایت والا جبہ عطا کر دینا۔ توجہ فرمائیے برادر، حضور زمین پر آئے، اہل سنت بھائی لکھتا ہے کہ پہل حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر اگر تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں اسے سزا دوں گا۔ کہا بیٹھ جا۔ اب حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر اگر تم کسی کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا کرو گے؟ کہا میں اسے فنا کر دوں گا، نام و نشان مٹا دوں گا، کبھی کوئی دوسروں کو گناہ کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ وہ لکھتا ہے پھر حضور نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہوں سے کہا یا علی اگر تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ علی نے فرمایا میں اس پہ پردے ڈال دوں گا۔ حضور نے ولایت والا جبہ اٹھایا اور علی کے کندھے پر رکھا اور فرمایا واہ یا علی واہ، پردے ڈالنا یا اللہ کا کام ہے یا حیدر ہے کرنا۔ پردے ڈالنا یا اللہ کا کام ہے یا حیدر کرار ہے۔ ایک بندہ میرے مولا کی بارگاہ میں آیا، صفدر بھائی بندہ منافق تھے، آگے کہتا ہے مولا ہمارے گھر ایک جانور پیدا ہوا ہے، نہیں پتہ چلتا کہ حلال ہے، نہیں پتہ چلتا کہ حرام، آدھا جسم حلال جانور کا اور آدھا جسم حرام جانور کا، اب کیسے پتہ چلے کہ وہ حلال ہے یا حرام؟ مولا نے فرمایا اس کے سامنے پانی رکھا، اگر زبان ڈال کے پیے تو حرام ہے، اگر منہ ڈال کے پیے تو حلال ہے۔ بندہ تھا منافق، ماننے تھوڑی آیا تھا، ضد علی میں آیا تھا، کہنے لگا مولا کر کے دیکھا ہے، کبھی زبان سے پینے لگ جاتا ہے، کبھی منہ ڈال کے پینے لگ جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا ایسا کر اس کے بیٹھنے کا طریقہ دے، اگر ہاتھوں کے بل بیٹھے تو حلال ہے، اگر پچھلے پاؤں مروڑ کے بیٹھے تو حرام ہے۔ بھئی تشہد میں دیکھ لیں، بندہ منافق کہنے لگا مولا کر کے دیکھا ہے، کبھی
لفظ بدل دیتا ہوں، حلال جانوروں کا جلوس نکالا، اس کے اندر چلا، اگر درمیان میں رہے تو حلال ہے، اگر باہر گھومتا رہے تو حرام ہے۔ ہمارے محرم میں جلوس نکل رہے ہیں، دیکھ لینا حلال کون ہے، حرام کون ہے۔ کیا معیار زندگی رکھیا حسین نے، کیا معیار زندگی رکھیا حسین نے۔ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی۔ بندہ منافق کا کہنے لگا مولا کر کے دیکھا ہے، کبھی درمیان میں چلتا ہے کبھی پیچھے پیچھے۔ مولا سامنے وارث علم مصطفیٰ تھا، اہل ذکر، مولا نے فرمایا اچھا اسے ذبح کر، اگر اوجری نکلے تو حلال ہے، انتریاں نکلے تو حرام ہے۔ اب لاجواب ہو گیا، اب تو کہہ نہیں سکتا تھا، میں کر کے دیکھا ہے، کبھی اوجری نکلتی ہے کبھی انتریاں۔ تم علی کے ذکر سے جلتے ہو تو ایسے ہی صحیح، میں قدم قدم پہ علی کے گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں تمہیں پھینکے گا دوزخ میں یہیں پہ علی کا نام لے لے کے تمہیں جلاؤں۔ کتاب نہیں بولے برار، کسی نے میرے پانچویں امام سے پوچھا مولا ماحول دین کیا ہے؟ مولا نے فرمایا نماز پڑھ، زکات دے، حج کر، روزہ رکھ، پانچواں وہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ بندے نے کہا مولا سب سے زیادہ کیا ہے؟ خود کہنے لگا نماز۔ مولا نے فرمایا لا واللہ لا، روزہ نہیں، زکات نہیں، مولا پھر کیا ہے؟ فرمایا وہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ بندہ منافق تو پھٹ پڑا، کہتا ہے واہ مولا واہ، نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا ہے وہ ہلکا ہو گیا، حج اللہ کا ہے وہ ہلکی ہو گئی، زکات اللہ کا ہے وہ ہلکی ہو گئی، آپ کے دادا کی ولایت ہے اس لیے وہ سب پہ بھاری ہو گئی۔ مولا نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، نماز مسافر پر قصر ہے، زکات غریب نہ دے تو کوئی بات نہیں، حج مقروض پر معاف ہے، میرے دادا کی ولایت غریب پہ بھی واجب، امیر پہ بھی واجب، مسکین مسئلہ نے مظلوم کربلا میں تو پورا عشرہ ڈیوٹی دیتا رہا۔ آغا جان ہمارے مہمان ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ ان سے مستفید ہوئے، حصہ فضائل مکمل ہو گیا۔ وہ خاندان، وہ قافلہ جو تلاش مقتل میں چلا تھا، آج ایک رات کا مہمان، جتنا پرسہ دے سکتے ہو مادر حسین کو دے دو۔ میرے ذمے انتظامیہ نے جو مضمون لگایا وہ جناب حسن کی کہ یتیم کی شہادت کا تذکرہ ہے۔ آخری وقت میرے امام حسن کا کہا ام بھروا ایک مرتبہ میرے قاسم کو لا، قاسم کو لا کر میرے سینے پہ لٹا، زہر مل چکی تھی میرے امام۔ جناب ام بھروا نے قاسم لا کر امام حسن کے سینے پہ لٹایا، امام نے دونوں ہاتھوں سے بیٹے کے رخسار پکڑے۔ مقتل والا لکھتا ہے کافی دیر حسن اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے، پھر تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا اور کہا ام بھروا یہ میرے بیٹے کے بازو پہ باندھ دے، یاد رکھ ایک وقت آئے گا جب میرا بیٹا بڑی مشکل میں ہوگا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر اسے پڑھانا۔ عزاداران مظلوم کربلا ہو گیا 10ویں کا دن،
جنگ کی اجازت دیجئے۔ حسین قاسم کو دیکھتے رہتے لیکن جواب نہ دیتے۔ قاسم کئی مرتبہ حسین کی بارگاہ میں آئے لیکن حسین نے قاسم کو جہاد کی اجازت نہ دی۔ اب قاسم پریشان ہو کر ماں کے خیمے میں آئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بچہ پریشان تھا۔ ماں نے پوچھا قاسم کیا ہوا؟ چہرے پہ ملال کیوں ہے؟ رو رو کے سسکیاں لے لے کے کہنے لگا اماں ہر کوئی چچا پہ قربان ہو رہا ہے، چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا جناب ام فروا اٹھی اور شہزادہ قاسم کے ساتھ چلی۔ ماتم کر کے دو جملے سننا۔ جناب ام فروا امام حسین کی جانب بڑھ رہی ہیں، یا خیمے کے باہر بیٹھے امام نے دیکھا، کہتے عباس لگتا ہے کہ بھائیا حسن کا حرم آ رہا ہے۔ امام اپنی مسند سے اٹھے، جناب ام فروا قریب آ کر کہتی ہیں حسین آپ جانتے ہیں میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگتی ہوں۔ کہا بھاوج مانگیے کیا مانگتی ہیں؟ کہا میرے قاسم کو موت کی اجازت دے دے۔ امام نے نگاہیں نیچی کر لی لیکن جواب نہیں دیا۔ کہا عباس قاسم اور ان کی اماں کو خیمے میں چھوڑاؤ، اجازت اب بھی نہیں ملی۔ یا بی بی کو یاد آیا کہ امام حسن نے وہ خط دیا تھا، جناب قاسم کے بازو سے اتارا اور پڑھا۔ خط کے اوپر لکھا ہوا تھا خط قاسم کے لیے ہے، قاسم ابن حسن کے لیے۔ اس میں تحریر کیا تھی؟ بیٹا قاسم ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری دنیا تیرے چچا کے خون کی پیاسی ہوگی، اگر اس وقت کوئی مشکل پیش آئے قاسم یہ خط جا کر اپنے چچا کو دینا۔ خاص قاسم خوشی سے اٹھے اور چچا کی طرف دوڑ لگا دی، جا کر چچا کو گلے لگایا اور خط چچا کے حوالے کیا۔ مولا فرماتے قاسم تو میرے امام کو حکم نامہ لے کر آ گیا۔ عزاداروں چچا نے بھتیجے کو اٹھایا، گلے لگا کر، اتنا چھوٹا تھا قاسم کہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا تھا، امام حسین نے خود اپنے بھتیجے کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا کے میدان میں وہ ننھا مجاہد ہے کہ جس کے جسم پہ کوئی زنا پوری نہیں آتی تھی، جس کے سر پر کوئی لوہے کی ٹوپی نہیں تھی۔ عزاداروں میدان میں بھیجا قاسم کو، جناب قاسم نے بسر سعد کے خیمے پہ ڈائریکٹ حملہ کیا۔ بسر سعد دیکھ کر کہتا ہے کہ کون ہے؟ پتہ چلا حسن کا یتیم ہے۔ کہتا ہے یہ ہاشمی ہے، ایسے نہیں مار پاؤ گے، دھوکے سے مارو اس کو۔ ایک کمینہ کہتا ہے قاسم خیمے کی جانب مڑ کر دیکھ، پھپھیوں کے خیمے میں فوج چلی گئی۔ قاسم نے مڑ کر دیکھا، ایک حرامی نے پشت میں نیزہ مارا۔ قاسم زین سے زمین پر آنا چاہتے ہیں لیکن پیر رکابوں میں پھنس گئے۔ قاسم رو رو کے کہتا تھا چچا میرے پیر رکابوں میں، جدھر جدھر گھوڑا جاتا ادھر ادھر حسن کا یتیم حسین کو جلال آیا۔ کہا عباس میں یتیم بھتیجے کا بدلہ لوں گا۔ ادھر سے عباس نے تلوار نکالی، ادھر سے حسین نے تلوار نکالی۔ دائیں سے عباس نے حملہ کیا، بائیں سے حسین نے حملہ کیا۔ دائیں کی فوج ڈر کے بائیں بھاگی، بائیں کی فوج ڈر کے دائیں بھاگی۔ قاسم ٹاپوں کے درمیان آ گیا، گھوڑے قاسم کی لاش پہ چلتے رہے، ہر کوئی مرنے کے بعد پامال ہوا۔ قاسم زندگی میں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ حسین نے آبا بچھائی اور روتے کہتے تھے قاسم میرے لال چچا کو جواب دے۔ جب کوئی جواب نہ ملا اس وقت امام فرماتے
دامن میں ڈالا. آخری منزل عزاداران مظلوم کربلا. بس ماتم کر کے سننا. حسین قاسم کے لاشے کو اکٹھا کر کے کندھے پہ ڈال کر خیمے میں لائے. اندر بیٹھی ہے قاسم کی اجڑی ماں. حسین لاشا قاسم کو خیمے میں نہیں لے کر گئے. اندر گئے حسین. بی بی ام فروا کہتی ہیں حسین بھیا کیا قاسم نے وفا نہیں کی؟ کیا سن رہے ہو دادا؟ مولا فرماتے ہیں بہن جیسے قاسم نے وفا کی ہے کوئی نہ کرے گا نہ کی ہے. کہا پھر یتیم سمجھ کر لاشا نہیں لائے. کہا لاشا تو لایا ہوں لیکن بے بھاوج تم دیکھ نہیں پاؤ گی. کہا امام کی زوجہ ہوں مجھے دکھاؤ. امام نے عبا بچھائی. عبا بچھائی. جناب ام فروا نے دیکھا کہ قاسم تقسیم ہو گیا. سنو کہ جناب ام فروا نے کیا کیا. اپنی چادر بچھا کر ایک ٹکڑے کو اٹھاتی ہے چومتی ہے دوسرے چادر میں رکھ دیتی ہے. جناب زینب نے کہا بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا مجھے قاسم کے رخسار نہیں مل رہے. کہا بہن زینب مجھے قاسم کے مہندیوں والے ہاتھ نہیں مل رہے. الا لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وايام الظالمين.